جزاء بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. اسلام کی تاریخ میں بہت سے مواقع ایسے آئے جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی نصرت کی ضرورت پڑی. کبھی مال کے اعتبار سے، کبھی جان کے اعتبار سے، کبھی افراد کے اعتبار سے. اسلام نے اسی وجہ سے مسلمانوں پر نبی کی ہر طرح مدد کرنا نبوت کا حق قرار دیا. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی تو آئے ہیں تمہارے پاس تمہاری ہدایت کے واسطے، لیکن تم اسی وقت کامیاب ہوگے جب کہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ، اس کی عزت و عظمت کا حق ادا کرو، اس کی نصرت اور مدد کرو، اور اس کی لائی ہوئی کتاب پر عمل کرو. اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. مفسرین نے فرمایا کہ نبی کی امت پر یہ 4 حق ہیں. ایمان لانا، ان کو سچا رسول مان لینے سے پر ایمان ہو جاتا ہے، جیسے ہمارا ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوسرے، ان کی عزت و عظمت کا حق ادا کرنا، اور ان کی عظمت اور محبت کا حق یہی ہے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. اور تیسرے، ان کے دین کی نصرت اور مدد کرنا. چوتھے، ان کی لائی ہوئی روشنی یعنی کتاب قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا. یہ حقوق ہیں امت کے اوپر نبی کے. اگر امت یہ حق نبی کے ادا کرتی ہے تو اولئک هم المفلحون، اور اگر یہ حقوق نہیں ادا کرتی تو پھر اولئک هم الخاسرون، گھاٹے میں رہے گی، نقصان میں رہے گی، بہت دنیا میں بھی پریشان ہوگی، آخرت میں بھی مصیبت میں مبتلا کی جائے. تو صحابہ کرام جی جان سے ان حقوق کو ادا کرتے تھے. انہوں نے جانی حق بھی ادا کیا، مالی حق بھی ادا. جس وقت جو ضرورت نبی کی طرف سے سامنے آئی تو صحابہ نے دل کی خوشیوں سے سب کچھ لا کر نبی کے سامنے رکھ دیا اور ان کو پیش کر دیا. مال کے وقت مال طلب کیا گیا تو اتنا دیا کہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی راہ خدا میں خرچ کرنے کی. اور اگر جہاد میں نکلنے کے لیے یعنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کہ چلی بھی جا سکتی ہے، بچ بھی سکتی ہے، کوئی بھروسہ تو نہیں ہے جب آدمی جہاد میں جاتا ہے، دوسرا بھی تو مقابلے پر آ رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جان بچا کے لائے، بلکہ زیادہ خطرہ تو یہی ہے کہ جان چلی جائے. تو جان مانگی گئی تو انہوں نے جانیں بھی دی، ایسے دی کہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی اور کی آواز پر لوگوں نے اپنی زندگیوں کو، اپنی جانوں کو اس قدر نچھاور کیا ہو جیسے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر صحابہ کرام نے. تفصیل کا موقع نہیں، آپ صحابہ کے حالات کو پڑھیں
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ نے کس کس طرح اپنی جان ہر وقت تیار رکھی تھی کہ نبی کی آواز پر اس کو قربان کیا جائے. ہر وقت تیار رہتے تھے، دن ہو کہ رات ہو، ان کے لیے کوئی عذر درمیان میں حائل نہیں تھا. خروج، وطن کو چھوڑ کے، گھر کو چھوڑ کے باہر جانا، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، فلاں جگہ مقابلہ ہے، فلاں جگہ مقاتلہ ہے. کبھی گھر کے مسائل، حالات، لیکن صحابہ کے ہاں کوئی چیز مانع نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد اس میں حاضر ہونے کے واسطے. اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے یہ بتلایا ہے کہ یہ ایمان والوں کی کیفیت تھی اور منافقین کی کیفیت اس سے بالکل مختلف تھی. وہ چونکہ دل سے نبی کو نبی ہی نہیں مانتے تھے، تو جب مانتے نہیں تو کہنا ماننے کی آدمی میں کیسے جرأت پیدا ہوگی؟ اصل تو پہلی چیز کسی کی عقیدت کا قائل ہونا، دوسری چیز اس کی محبت کا دل میں پیدا ہونا، اور تیسری چیز اس کی اطاعت جو کرانی نہیں پڑتی، خود بخود ہوتی ہے، خود بخود ہوتی ہے. یہ دو چیزیں پہلے پیدا ہو جائیں تو صحابہ میں نبی کی عقیدت بھی تھی، عظمت بھی، محبت بھی تھی. اور منافقین نہ تو ان کی عقیدت رکھتے تھے نہ محبت رکھتے تھے، کسی دنیاوی اور دنی مصلحت کے خاطر اسلام اور مسلمانوں میں رہنا چاہتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ایسے جھوٹے ایمان سے تو آدمی وہ جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا جو سچا ایمان کراتا ہے. تو یوں ہوا کہ جب تبوک کا موقع آیا کہ ملک شام کے سرحد پر 90,000 عیسائی جمع ہوئے اسلام کے دارالحکومت پر حملہ کرنے کے واسطے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو اس وقت آپ نے نفیر عام کا حکم فرمایا کہ سب کو نکلنا ہے، سب کو جانا ہے، کیونکہ اتنا بڑا مجمع کبھی نہیں آیا اسلام کے خلاف، اتنی بڑی فوج کبھی لشکر کشی کسی نے نہیں کی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم تھا کہ چلنا ہے، چلنا بھی ہے، اور جو کچھ مال و دولت ہے وہ لے کر چلنا ہے. اس واسطے کہ سفر لمبا تھا، سخت گرمی تھی، گھوڑوں کے لیے پانی کی ضرورت تھی، اونٹوں کے لیے جو بھی سواریاں تھیں ان سواریوں کے واسطے چارے کی ضرورت تھی، آدمیوں کے واسطے اپنے بچاؤ کے اسباب کی ضرورت تھی. سخت ترین گرمی میں جب مدینے میں کھجور پک رہے تھے، سارے صحابہ کرام جن کا جو انصار جن کا کھیتی باڑی اور باغ و باغات ہی تھے، صحابہ انصار کے، مہاجرین کی تجارت تھی اور انصار کی کھیتی باڑی تھی، باغات تھے. اور باغ کا ہے کہ کھجور کے، اور کھجور کے باغات جس وقت پکتے ہیں وہی ان کی آمدنی کا سیزن، وہی ان کی سال بھر کی کمائی کا وقت. اب ایسے وقت جب کہ اہل مدینہ کے سارے باغ بالکل لدے پکے کھڑے ہوئے ہیں، توڑوانا ہے، بکوانا ہے، سال بھر کی زندگی کا سامان کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کو کہتے ہیں، مگر کوئی چیز مانے نہیں تھی. سب گئے صحابہ کرام سوائے منافقین کے، سب کے سب نکلے، اور سب ایک صحابی مخلص رہ گئے تھے، مگر اگلے دن وہ بھی بھاگے. اور 3 صحابہ کرام سوچنے میں اتنا رہے کہ نبی واپس آ گئے، کیونکہ وہ جنگ ہوئی نہیں، راستے ہی سے واپس آ گئے. یہ سوچے تھے کہ اور آگے جا کے مل لیں گے ہم، لیکن ملنے کی نوبت بھی نہیں آئی کہ نبی واپس آ گئے تو پیچھے رہ جانے والوں میں ان کا بھی شمار ہو گیا. ایک نوجوان صحابی زیادہ تاخیر نہیں کیے، تھوڑی سی تاخیر کی، اگلے دن چلے گئے اور اس طور پر گئے. حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ صحابہ بتلاتی ہے، نوجوان تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، اپنے باغ میں تھے، دوپہر تک کام کرتے رہے، نبی صبح کو جا چکے تھے، اور ان کی بیوی نے کھجور کے درختوں میں سے ایک اچھے جھنڈ کے نیچے جہاں گہرا سایہ تھا، حصیر بچھائی، دوپہر کے وقت میں پانی کا گھڑا لا کر رکھے، کچی پکی کھجوریں لا کر رکھی، اور جو گھر میں کھانے کو موجود تھا وہ بھی رکھا. منہ ہاتھ دھو کر کپڑے اپڑے سنوار کے خود بھی آ کے بیٹھی، اور کہتی ہیں میں یہ سوچتی رہی کہ تھک تھکا کے دوپہر میں وہ باغ میں سے ادھر آئیں گے آرام کرنے کے لیے،
تو یہ سب چیزیں ان کو ملیں گی تو میرے شوہر کو راحت ہوگی، مجھے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، کچی پکی کھجوریں حسب خواہش کھائیں گے، ٹھنڈا پانی پئیں گے، ٹھنڈی چھاؤں میں لیٹیں گے، تو ان کی جو صبح سے محنت ہو رہی ہے تو غم غلط ہوگا، آرام ملے گا۔ سعادت مند بیوی تھی، اس نے سب انتظام کر کے رکھا۔ اور جب ابو خیثمہ آئے تو تھکے ہوئے اتنے تھے کہ جی تو یہی چاہتا تھا کہ یہاں کچھ کھا پی کے پڑ جائیں بیوی کے پہلو میں، لیکن جب ان کی نظر ان سب چیزوں پر پڑی تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، ٹھنڈی چھاؤں ہے، میٹھا پانی ہے، اور رطب اور تمر کھجوریں موجود ہیں، خوبصورت بیوی ہے، سایہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا رسول گرد و غبار اڑاتا ہوا صحراؤں میں پھر رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے غلام کو آواز دی کہ میرا گھوڑا لاؤ، وہ گھوڑا لے کے آیا تو ایک قطرہ پانی پیے بغیر، ایک کھجور کھائے بغیر گھوڑے پر بیٹھے اور دوڑاتے ہوئے چلے۔ اور جب وہ قریب پہنچ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، عرب کے صحراؤں میں گھوڑے دوڑتے تو گرد و غبار اڑتی، آنے والا نظر نہیں آتا کہ اس میں کون ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ کوئی سوار تیز آ رہا ہے تو وہ توجہ سے دیکھتے رہے، کون آ رہا ہے بھئی اب پیچھے سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جانثاروں کی صداقت محبت پر اتنا اعتماد تھا کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ کن ابا خیثمہ، یہ تو ابو خیثمہ ہونا چاہیے، وہ پیچھے رہ نہیں سکتا میرے بغیر۔ اور جب گرد و غبار رکی اور سواری سے وہ اترے تو صحابہ نے دیکھا وہی ہیں جن کی توقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو یہ قربانیاں دینے کا انداز تھا صحابہ کرام کا۔ اس موقع پر منافقین نے کہا گرمی بہت سخت ہے، ہم نہیں چل سکتے، ہم نہیں نکل سکتے، اللہ کے رسول مجبور ہیں، ہمیں اجازت دے دیجئے، ہمیں برداشت نہیں ہے اس گرمی کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں کچھ ایسے موڈ میں تھے کہ جو پوچھتا تھا بے نیازی سے اجازت دے دیتے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، آپ نہیں چل سکتے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے آ کر کہا کہ بیوی بیمار، اچھا ٹھیک ہے۔ کسی نے آ کے کہا کہ گھر میں کچھ مشکل ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ جو کہتا کہ نہیں چل سکتا تو کہتے ٹھیک ہے۔ یہ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ موقع تھا جب منافقین اور مومنین کی آزمائش ہو رہی تھی، تقسیم ہو رہے تھے لوگ کہ کون منافق ہے کون مومن ہے، اس وقت تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی سب کو اجازت دیتے تھے، جو پوچھتا تھا اچھا ٹھیک ہے، جب نہیں چل سکتے تو مت آؤ، یوں کہتے تھے۔ فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے دیکھا، اور اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جو رک گئے تھے یہ خوشیاں منا رہے تھے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اچھا ہوا مصیبت سے بچ گئے، ہمیں چھٹی مل گئی، اچھا ہوا مصیبت سے بچ گئے، کیا گرمی میں لوگ جا رہے ہیں، ان کی لاشیں واپس آئیں گی، یہ دھوپ جو ہے انہیں مار مار کے گرائے گی، یہ برداشت نہیں کر سکیں گے سورج کی گرمی کو، ہم رک گئے، اچھا ہوا ہم نے بڑی عقل مندی کی۔ تو خوشیاں منا رہے تھے، چھاؤں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کھا پی رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے ان صحابہ کا جنہوں نے نبی کے خاطر کچھ نہیں سوچا اور چلے گئے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ سب دیکھ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی ہمارے نبی کے اوپر، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، بہت خوش ہو رہے ہیں آپ کے دشمن جو پیچھے رہ گئے ہیں آپ سے، بہت خوش ہو رہے ہیں مخلفین بمقعدہم، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے اپنے دوستوں یاروں میں بیٹھ کر بہت خوش ہو رہے ہیں، رسول اللہ کی مخالفت کر کے بھی خوش ہیں، رسول اللہ کا کہنا نہیں مان کے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو ناپسند کرتے ہیں، راہ خدا کی مشقتیں ان کو گوارا نہیں، یہ تو اس سے جی چراتے اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، لا تنفروا فی الحر، گرمی مت نکلو مر جاؤ گے، گرمی میں مت نکلو زندہ واپس نہیں آ سکو گے، یوں ایک دوسرے کو روکتے بھی ہیں اور منع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نبی آپ ان سے کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، یہ کوئی گرمی نہیں ہے جو گرمی اللہ نے دوزخ میں تپائی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔
اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس گرمی کو تم گوارا کر کے اللہ کے دین کی نصرت کا فریضہ ادا کر سکتے ہو, اور اگر تم کرو تو اللہ تمہارے اندر تحمل پیدا کر سکتا ہے. اور اگر تم کھڑو تو کھڑنے سے پہلے ہمت نہ ہوگی, لیکن اگر کھڑے ہو جاؤ تو اللہ تمہارے اندر ہمت و طاقت بنا سکتا ہے. تم کرو تو صحیح اللہ کے خاطر. اپنے ضعف پہ کیوں نظر کرتے ہو؟ اللہ کی قدرت پر نظر کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کی قدرت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اپنے ضعف و کمزوری پر کیوں نظر رکھتے ہو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو اتنا بتا دیجئے کہ اس آگ سے تو بچ گئے, لیکن جو آگ سامنے ہے اور جو حرارت اور جو گرمی آگے ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ تم اس کو برداشت کر سکو. اس کو تو جانے والے برداشت کر گئے, ایک بھی نہیں مرا, سب واپس آئے, کسی کو بھی نقصان نہیں ہوا. لیکن اللہ نے لڑایا بھی نہیں, اللہ صرف امتحان کرنا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ وہاں تک جانے بھی نہیں دیا, رستے ہی میں سے اطلاع مل گئی کہ وہ خود بھاگ گئے تو نبی واپس ہو گئے, ضرورت ہی نہیں پڑی. لیکن اللہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون نکلتا ہے نبی کے ساتھ. اللہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون نبی کا وفادار ہے اور کون بے وفا ہے. اس کو اللہ فرق کرنا چاہ رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے آخری ایام میں یہ فرق کر کے بتایا لوگوں کو کہ دیکھو یہ ہیں بے وفا اور یہ ہیں وفادار. الگ الگ کر دیا دودھ اور پانی کو اللہ پاک نے. پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیے آپ جب جائیں گے نا, جانے کے بعد اور بھی چھوٹے موٹے کوئی مواقع آنے والے ہیں. ان چھوٹے موٹے مواقع پر ان منافقوں میں سے کچھ لوگ آ کر کہیں گے ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, تاکہ وہ داغ دھو سکیں جو اس وقت انہوں نے آپ کو دیا ہے. تو اے نبی, اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اب آپ ان کو اجازت نہ دیں. اب ہو گیا امتحان, اب یہ منافق ہیں, ہم ان کو قبول نہیں کریں گے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ يَسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا. اب اگر آئندہ وہ لوگ آئیں گے آپ کے ساتھ کہ ہم چلنا چاہتے ہیں جہاد میں, تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ ہرگز میرے ساتھ نہیں نکلو, اور کبھی تم دشمن کے مقابلے میں میرے ساتھ مت رہو, کبھی مت رہو. اب آپ کبھی قبول نہیں کروں گا میں تم کو, صاف کہہ دیجئے گا آپ ان کو. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا. کیوں؟ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین. جب مجھے سخت ضرورت تھی, اللہ کو اور اس کے دین کو نصرت کا موقع تھا, تو تم اس سے راضی تھے کہ تم پیچھے بیٹھ جاؤ اور تم اپنے دوستوں میں مست و مگن رہو. جب تم پہلی دفعہ ضرورت کے موقع پر اس کے لیے راضی تھے, تو اب قیامت تک ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. تم اپنی جگہ پر رہو, اسی میں مست و مگن رہو جب جو تمہاری قسمت تمہارے ساتھ. ہمیں نہیں چاہیے تم لوگ, ہم ایسے بے وفاؤں کی مدد نہیں چاہتے, ہم ایسے خود غرضوں کی مدد نہیں چاہتے کہ جب جینا چاہے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں اور جب اپنی غرض ہو تو نبی کے ساتھ رہنا چاہیں. نہیں, اب اجازت نہیں ہے آپ لوگوں کو, اب اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جہاد کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی, اگر یہ مر بھی جائیں تو لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ, نہ نماز جنازہ پڑھیں نہ مغفرت کی دعا کریں ان کے ساتھ, کیونکہ اب اللہ ان کو معاف کرنا نہیں چاہتا. تو میرے دوستو اور بزرگوں, اللہ پاک نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ کے دین اور اللہ کی رضا کے مقابلے میں جو لوگ مشقتوں سے گھبراتے ہیں اور اللہ کی رضا کے مقابلے میں جو لوگ راحتوں میں رہنا چاہتے ہیں, تو ان لوگوں سے اللہ پاک راضی نہیں ہوتا. اللہ پاک راضی نہیں ہوتا. اللہ ان کے بارے میں فرمایا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. دنیا کی زندگی سے راضی, اسی سے مطمئن ہیں, اور ہماری قدرت کی نشانیوں سے بالکل غافل ہیں, بالکل غافل ہیں. گرمی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ پاک موسموں کو تبدیل فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ہی کے قبضے میں ہے کہ ہواؤں کو ٹھنڈی بنا دیں, اور اللہ ہی کے قبضے میں ہے کہ ہواؤں کو مسموم اور زہریلی اور گرم بنا دیں. اللہ کے قبضے میں ہے, اور اللہ کے حکم سے ہوا چلتی ہے. ہوا کسی کے اختیار میں نہیں, بادل کسی کے اختیار میں نہیں, گرمی اور ٹھنڈک کسی کے اختیار میں نہیں. جو اس کا خالق اور مالک ہے وہ اپنا اختیار اس کے اوپر چلاتا ہے. اور وہ شدت اور حرارت کبھی کبھی ہوتی ہے,
معطا امام مالک میں، معطا امام محمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے، اور بھی دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابردو بالظہر فی الحر، گرمی شدید ہو جائے تو دوپہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، یعنی سخت گرمی میں نماز نہیں پڑھو۔ جب گرمی بہت شدید ہو جائے تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ گرمی شدید ہو تو دوپہر کی نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھو، ظہر کو ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ ٹھنڈی کر کے پڑھو کا کیا مطلب ہے کہ تھوڑی گرمی کم ہونے کا انتظار کر کے آخری وقت میں پڑھو۔ جب شباب پر ہو گرمی اس وقت نہیں پڑھو، اس کے آخری وقت میں نماز پڑھو۔ اور اس کے بعد وجہ یہ بتائی کہ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، گرمی کا دنیا میں شدید ہونا جہنم کے بھڑکنے کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے اس وقت عبادت نہیں کرو، عبادت تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ اور گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہونے کے بعد ظہر کی نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ حکم فرض کے درجے میں نہیں دیا، تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی عام لوگوں کی سہولت کس میں ہے کہ بھئی معمول کے مطابق پڑھ لیں تو معمول کے مطابق پڑھ لیتے ہیں، ورنہ اہل علم کے ہاں مدارس میں اور خانقاہوں میں گرما میں نماز تاخیر کر کے پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے یہی حکمت ہے، اور آپ نے یہی فرمایا کہ دیکھو گرمی جب شدید ہو تو ظہر کو مؤخر کرو اور تھوڑا موسم ٹھنڈا ہونے کے بعد پڑھو۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ ان شدت الحر من فیح جہنم، گرمی کی شدت جہنم کے بھڑکنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر بہت ابھار آتا ہے اس کی گرمی میں، اس کی شدت حرارت میں، تو دنیا کے موسم میں بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ڈرنے کا وقت ہوتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے گرمی شدید ہوتی تھی تو مسجد میں چلے جاتے تھے، گرمی شدید ہوتی تھی تو استغفار شروع کر دیتے تھے، گرمی شدید ہوتی تھی تو روتے گڑ گڑاتے تھے اللہ کے سامنے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں آتا ہے بہت سے بزرگوں کے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں، گرمی میں شدت پیدا ہو گئی تو انہوں نے عبادت میں شدت پیدا کر دی کہ اللہ راضی ہو جائیں اور یہ ہمارے گناہوں کی نحوست جو گرمی کی شکل میں ابھر رہی ہے یہ کم ہو جائے اور انسانیت محفوظ ہو جائے۔ اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، مولا قصور ہم نے کیا ہے، فضاؤں میں پرندے گرما میں پریشان ہیں اور صحراؤں کے اندر چوپائے پریشان ہیں، اے اللہ ساری مخلوق پانی کو ترس رہی ہے، آپ ہم پر رحم فرمائیے، بے زبانوں پر رحم فرمائیے، ہمارے گناہوں کو آپ نظر انداز کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اس موسم کی حدت کو شدت کو کم کر دیجئے۔ خدا کے سامنے گڑ گڑانے لگتے تھے۔ تمام اہل اللہ، صالحین، صحابہ، تابعین کے احوال پڑھیے۔ آج تو چونکہ ہم کچھ بھی حالات نہیں جانتے، حالات تو اتنے ہی جانتے ہیں جتنا مغرب کا میڈیا ہمارے سامنے رکھتا ہے، اس سے علاوہ ہماری کب فرصت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو پڑھیں، صحابہ کو پڑھیں، تابعین کو پڑھیں، تبع تابعین کو پڑھیں، فقہاء مجتہدین کو پڑھیں، محدثین کو پڑھیں، اولیاء کرام کو پڑھیں، صوفیاء اعظام کو پڑھیں۔ ان کی زندگیاں ہی تو ہمارے رخوں کو درست کریں گی، ان کی زندگیاں ہی تو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، لیکن کہاں ہیں؟ کس کو فرصت ہے؟ کون سپوت ہے ایسا نوجوان جس کو صحابہ کی سیرت پڑھنے کا شوق ہو، جن کو اولیاء کے حالات جاننے کا شوق ہو؟ اب تو ہم کو اسپورٹ سٹارز چاہیے، اب ہم کو کرکٹ سٹارز چاہیے، اب ہم کو فلم سٹارز چاہیے، اور ہم کو بس دنیا کی فضولیات، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ سب اسی میں الجھے ہوئے ہیں میرے دوستو۔ یہ وقت یہ نہیں ہے، ایسا وقت اہل اللہ کو کیا نبی کو پریشانی میں ڈال دیتا تھا۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، حضرت صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اگر ہوائیں ٹھنڈی چلتی تو بھی نبی پریشان ہوتے تھے۔ اور ادبرا و اقبلا، دخلا و خرجا، کبھی گھر میں آتے، کبھی باہر چلے جاتے، کبھی مسجد میں جاتے، کبھی نکل جاتے، کبھی پیچھے ہٹتے، کبھی آگے بڑھتے، بس بے چین رہتے تھے، بے چین رہتے تھے۔ تو
تو انہوں نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ ہوائیں چلتی ہیں، ہر انسان خوش ہوتا ہے اور میں آپ کو غمگین پاتی ہوں، کیا بات؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بتائیں عائشہ، پچھلی امتوں پر جب اللہ ناراض ہوئے اور ان پر اپنا عذاب بھیجنا چاہا تو اس نے پہلے ہوائیں چلائیں، لوگ سمجھے کہ بارش ہوگی تو سب اچھلتے کودتے باہر آ گئے، ان ابروں میں سے اللہ پاک نے کہیں آگ برسائی کہیں پتھر برسائے۔ اب ابر اٹھتے ہیں اور ہوائیں چلتی ہیں تو اپنی امت کے لیے میرا دل دکھتا ہے، اور میں اس وقت تک چین نہیں پاتا جب تک کہ یہ دیکھ نہ لوں کہ اس بادل سے پانی ہی برس رہا ہے، جب تک مجھے چین نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ کے نبی، اور ہمارا حال یہ ہے، گرمی شدید ہو گئی تو تالابوں پہ جاؤ، سوئمنگ پولز میں جاؤ، پارکوں میں جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ۔ جن کے پاس زیادہ دولت ہے وہ ٹھنڈے ملکوں میں چلے جائیں، وہاں گرما گزار کے آئیں۔ اللہ پاک گرمی اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ گرمی سے چھپتے پھریں، بلکہ اس لیے بھیجا کہ گرمی کی یہ شدت آپ کو نافرمانی کی حرارت سے نکال کر فرما برداری کی ٹھنڈک میں پہنچائے۔ اس کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، عبرت حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ چھپتے پھرنے کے لیے تو یہ منافقین تھے جنہوں نے چھپتے چھپتے نبی سے اپنے کو بچایا، جہاد سے اپنے کو بچایا، حالات سے اپنے کو بچایا، اور ٹھنڈک میں رہنے، باغوں میں رہنے کو ترجیح دی، مزے میں رہنے کو ترجیح دی، دوستوں میں رہنے کو ترجیح دی۔ بھاگنے والے، چھپنے والے اللہ تعالیٰ کی آیات سے یہ منافقین ہیں، اور مومنین وہ ہیں جنہوں نے آیات ان کو اللہ سے ایسی عبرت دلائی کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر غفلت سے حضوری میں آ گئے، دور بھاگے تھے، قریب آ گئے اللہ پاک کے اور اپنے پروردگار کے، اور گناہوں کی گندگیوں میں ملوث تھے، طاعت اور فرما برداری کی طہارت و پاکیزگی میں پہنچ گئے۔ غفلت سے دل سخت ہو گیا تھا، رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کر مالک کو راضی کر لیا۔ گناہوں سے قلب کی دنیا سیاہ اور اندھیری ہو رہی تھی، انہوں نے اس سے عبرت حاصل کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی بارگاہ میں آئے، عبادتیں کی، طاعتیں کی، جھکے اٹھے، رویا گڑ گڑایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو رو لو دنیا کے اندر اللہ کے سامنے دنیا میں آنسو رو لو، ورنہ وہ وقت آئے گا کہ جب جہنم میں خدا نہ خواستہ جاؤ گے تو جہنمی روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، اور خون ان کے چہروں پر سے گرتے گرتے خون بھی ختم ہو جائے گا تو ان کی آنکھیں سڑ کر پیپ بہائیں گی، اور وہ اس طرح روتے رہیں گے۔ اس سے پہلے دنیا میں رو لو اور اپنے اللہ کو راضی کر لو، راتوں میں اٹھو اور رو لو، دنیا میں دنوں میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور رو لو، یہ آنسو تم کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب خوف خدا سے روتا ہے تو اس کے آنکھ کے آنسوؤں کا ایک ایک قطرہ جہنم کی دو وادیوں کو آگ کی بجھا دیتا ہے۔ رو اللہ کے سامنے، اس وقت رو لو، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا رونا نہیں آتا، رونے کی شکلیں کرو، رونے کی اداکاری کرو خدا کے سامنے، لیکن دنیا میں کر لو، ورنہ حقیقت میں قیامت میں جہنم میں آنسو ختم تو خون نکلے گا، خون ختم تو پیپ نکلے گا، آنکھیں سڑ جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت میں تمہاری نہیں سنے گا۔ اس لیے یہاں منا لو، اللہ ماننے کو تیار ہے، یا اللہ کو راضی کر لو، اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اہون اہل النار عذابا من له نعلان وشراکان من نار یغلی دماغہ کما یغلی المرجل۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، بخاری مسلم میں روایت ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، جہنم میں سب سے ہلکی گرمی، سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ صرف آگ کے 2 جوتیاں اس کے پیر میں پہنا دی جائیں گی، اس کے علاوہ کوئی اور عذاب اس کو نہیں دیا جائے گا۔ ان 2 جوتیوں کے پہننے کی وجہ سے یغلی دماغہ کما یغلی المرجل، اس کا دماغ ایسا پک رہا ہوگا جیسے ہانڈی میں شوربہ ابلتا ہے، پکتا ہے، ایسے پک رہا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے خبر دی، ما یری ان احدا اشد منہ عذابا وانہ لاہونہم عذابا، وہ سمجھے گا جہنم میں مجھ سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ وہ جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا ہو، سب سے کم عذاب والا یہ سمجھے گا سب سے زیادہ مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ یہ گرمی، اس گرمی کے لیے ہم تیار ہیں؟ نعوذ باللہ کوئی نہیں تیار ہے،
کوئی نہیں تیار ہے جس کو لو چلنے کی وجہ سے رات تمام نیند نہیں آ رہی ہے، جو صبح اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ ارے میں تو رات تمام نہیں سو سکا، فرش گرم ہو گیا تھا، کپڑے گرم ہو گئے تھے، نیند ہی نہیں آ رہی تھی، فین سے بھی گرم ہوا آ رہی تھی، کولرز بھی کام نہیں کر رہے، اے سی بھی فیل ہو گیا، میں نے تو سو نہیں سکا، رات میں سو نہیں سکا۔ جو اے سی لگا کر بھی، کولرز لگا کر بھی، چھت کے نیچے ٹھنڈے گھر کے اندر گرمی کی وجہ سے سو نہیں سکتا، کیا وہ جہنم کے دہکتے انگاروں کے بیچ میں وقت گزار سکتا ہے؟ کیا وہاں پر وہ رہ سکتا ہے؟ لیکن آج ہم سوچنے کو تیار نہیں۔ اس گرمی کا مقابلہ اگر ہم کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ صحابہ نے ہر چیز کو اللہ کی قدرت کی نشانی سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ کی طرف پہنچایا تھا، اللہ کی طرف لگایا تھا۔ تو لگے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت میں جو ہمارے پلان ہیں، جو ہم گھوم رہے پھر رہے ہیں، جو ہم آوارگی کر رہے ہیں، کیا ہماری تفریحوں میں کچھ شرافت ہے؟ کیا ہمارے ان پارکوں میں جا کر کوئی انسانیت اور کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا پاس و لحاظ ہے؟ کچھ بھی تو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی ہماری بتا رہی ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی عقیدت نہیں رکھتے اور ان کی باتوں پر کوئی اعتماد نہیں رکھتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان کی فرما برداری کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی ان موقعوں پر ہم لوگوں کو سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے کہ دیکھو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اب جو کچھ پارکوں میں ہو رہا ہے طوفان بدتمیزی ہے، رشتہ دار بے رشتہ دار، لڑکیاں اور لڑکے، لباس کیسا، سوئمنگ پولز پر کس طرح اکٹھے ہو رہے ہیں، کیسے تفریح گاہوں پر جا رہے ہیں اور کیسے ہوٹلوں کے اندر جا کر ہوٹلنگ کر رہے ہیں، کیا کیا مسلمان کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، عیاں رانچے بیاں، لیکن مسلمان صرف یہ سب اس لیے کر رہا ہے، اس کے سامنے آخرت نہیں ہے، اس کے سامنے جہنم نہیں ہے، اس کے سامنے نبی کے ڈراوے نہیں ہیں، اس کو فرصت نہیں ہے کہ وہ سنے کہ نبی کیا فرمانا چاہتے ہیں، اس کو فرصت نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی چاہت تھی میں اس طرح گزاروں، اس کے لیے فرصت نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی غفلت کی حالت کو تبدیل کرے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ پاک نے دنیا میں اس کو پھیلایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین سے اس آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تھوڑے دن مزے کر لیں پھر اس کے بعد رونا ہی رونا ہے، تھوڑے دن مزے کر لیں پھر اس کے بعد رونا ہی رونا ہے۔ اسی آیت میں ان کو اللہ پاک نے خبر دی کہ منافقوں کو بتا دیجئے کہ مزے کر لے مگر پھر رونا ہے مرنے کے بعد۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ مسلمانوں، اللہ کی قسم، جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ سب جانتے، جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تم دیکھتے، جو جہنم کا میں نے نظارہ کیا ہے اگر تمہارے سامنے وہ نظارے ہو جاتے تو تم سے ہنسا بھی نہ جاتا، تم سے ہنسا بھی نہیں جاتا، تم کثرت سے روتے رہتے اللہ کے سامنے، اور تم اپنی بیویوں کو بستروں پر چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے خدا کے سامنے، اور تم راہ خدا میں نکل جاتے اور تمہیں کچھ پتہ نہ چلتا کہ عیش کیا ہے، مزہ کیا ہے، راحت کیا ہے، آرام کیا ہے، لذتیں کیا ہیں، تمہیں اس کا کوئی پتہ نہ ہوتا، تم دیوانوں کی طرح ہو جاتے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا، لوددت ان اکون شجرۃ تعضد۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حالات جب دیکھتا ہوں جہنم کے تو میرے دل میں یہ ارمان آتے ہیں، کاش کہ ایک پودا ہوتا جو اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا اور مجھ سے حساب نہ لیا جاتا اور مجھے جہنم کا سامنا کرنا نہ پڑتا۔ ایسی تمنا میرے دل میں آتی ہے۔ جو حالات میں جانتا ہوں لیکن تم پہ کوئی اثر نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ حالات دکھاتے تو تم جی ہی نہ پاتے، اس لیے اللہ نے حالات کو چھپا کر خبریں دی ہیں اور ان خبروں سے تم اثر نہیں قبول کر رہے ہو۔ اللہ کا یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ 4 دن کی زندگی بھی تاکہ کچھ راحت لذت سے گزر جائے، اللہ نے وہ مناظر ہمیں نہیں دکھائے۔ اگر دکھا دیتے تو نبی نے فرمایا کہ تمہارا ہنسنا بند ہو جاتا، رونا چالو ہو جاتا، اب بیویوں کو بھول جاتے اور رستوں میں، صحراؤں میں اور بیابانوں میں نکل جاتے۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا تاکہ بندے دنیا میں چین سے اللہ کی عبادت کر لیں، اپنی آخرت بنا لیں۔ اللہ نے دکھایا نہیں،
لیکن نبی کی زبان سے خبر دی. مومن وہ ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر اتنا یقین نہ کرے جتنا نبی کے بتانے پر یقین کرے. اس کو مومن کہتے ہیں. بس ہمارے لیے نبی کا بتانا کافی ہے. ایسے مواقع پر دوستو رجوع اللہ کرو. اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو رجوع اللہ کی ترغیب دو. یہ شدید گرمی جو جھلسا دے رہی ہے، جہنم کی کیسی حالت ہوگی. اللہ سے پناہ مانگو، استغفار کرو، استعاذہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو. اللہ اپنے گھروں میں رہو، مسجدوں میں جاؤ، عبادتیں کرو، اللہ کو مناؤ، راضی کرو، اپنے گناہوں سے استغفار کرو. یہ ہے اس موقع کا کام. اس موقع کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ پھرنے نکل جاؤ، پکنک کو نکل جاؤ، خدا کو اور بھول جاؤ. زناکاری، بدکاری، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، سارے زناؤں میں مبتلا ہیں اس لیے کہ گرمی شدید ہو رہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہمیں ہوش نصیب فرمائے، فہم سلیم نصیب فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر یقین کامل نصیب فرمائے، اور غفلت، بے حسی، قساوت قلبی اور سنگ دلی کی مذموم اور منحوس بیماریوں سے نجات عطا فرما کر ہمارے دلوں کو اللہ اپنے سے ڈرنے والا اور اپنی محبت میں مرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.